ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ کی ذات ہر جگہ ہر کیفیت میں ہر طرح انسان کو جان سکتی ہے، لیکن پھر یہ انسان کیوں اپنی لمٹ کو کراس کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا؟ حالانکہ کر تو نہیں سکتا، لیکن اس کی ایفرٹ تو ہوتی ہے. آپ کہہ لیں کہ شاید خدا کو منظور بھی یہی تھا. آپ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم سے کہا کہ تم ساری یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے، بہت بڑی ہے، جہاں مرضی جاؤ، اور لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا. اچھا اب اس کے اندر وہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک تو انسان اس حکم کو مانتا رہا تو وہ جنت میں رہا، وہ باقی مخلوقات کی طرح سر جھکاتا رہا، اور وہ لیکن اچانک اس کے اندر وہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں اس کو بھی دیکھوں، اور جب اس نے عمل کیا تو یہ اس کا پہلا ایکٹ تھا جو اس نے اپنی مرضی سے کیا. اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور اسی ایکٹ کی وجہ سے دنیا کا آغاز ہوا. صحیح. حضرت آدم اگر وہ یہ ایکٹ نہ کرتے تو دنیا میں نہ آتے تو بنی نوع انسان جو تھی وہ شروع نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو اصل میں شاید خدا کو مطلوب بھی یہی ہے کہ جو انسان کے اندر اس نے یہ رکھی ہے نا تھوڑی سی صلاحیت کہ وہ چیزوں کو لمٹ سے آگے جاتا ہے، اس کا ذوق، اس کا شوق، کیوریوسٹی اس کی، تو وہی وہ چیز ہے جو دنیا کی ترقی کا باعث بنی ہے. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ دو زمانوں کا ادغام ہے. اچھا. ایک ہے الہام اور ایک ہے اس کے بعد انسان کا اپنی عقل کے ذریعے سفر. ٹھیک ہے. حضور کے زمانے میں یہ دونوں زمانے اکٹھے ہو گئے. اچھا. الہام اختتام پر آ گیا، حضور کے بعد نبی نہیں تھا کوئی، حضور کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی تھی، لہٰذا الہام وحی اور مربوط شکل میں اختتام پذیر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب حضور کا طریقہ دیکھیں کہ اگر جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے، تو پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کہاں لڑنی ہے. جب صحابہ کو اکٹھا فرمایا تو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے یہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے. آپ نے اس کا اظہار بھی صحابہ سے کیا، مگر صحابہ کے اندر جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ ان کے اندر بڑا جذبہ تھا کہ جناب جنگ بدر تو جیت لی 313 لوگوں سے، تو ہم تو کھلے میدان میں جا کے لڑیں گے. اسی طرح جنگ خندق میں جب پوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ تھا کہ حضور جب ہمارے علاقے میں کوئی لشکر آتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ خندق کھود دیتے تھے، وہ آگے نہیں آ سکتے تھے. اچھا یہ سکھایا کیا جا رہا ہے؟ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ میرے بعد الہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تم لوگوں نے اپنی عقل سے کام لینا ہے. تو علامہ اقبال بڑھ کے خوبصورت بات کہتے ہیں کہ یہاں سے جو سائنس آف ڈیڈکشن ہے، جو انسان کا نالج ہے جسے ہم سائنٹیفک نالج کہتے ہیں، اس کا آغاز کی ساری بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی. اجماع کہ دیکھو معاذ اگر تم یمن جا رہے ہو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ میں جی قرآن میں نہ ملا تو حضور میں آپ کی سنت سے، اگر وہ بھی نہیں ملے گا تو پھر کہا کہ پھر حضور میں اپنی عقل استعمال کروں، اور حضور خوش ہوئے اس میں. تو یہ لوگوں کو سکھایا کہ اب جو آنے والا دور ہے ٹھیک ہے اس کو تم نے کیسا کرنا. تو یہ نئے دور کا آغاز تھا. اب یہ لمٹ سے بڑھنے کی خواہش اس کی کہ میں خدا تک ایک رسائی حاصل کر لوں. دیکھیں وہ ہبل کے بعد بنانا شروع نہیں کر دی انہوں نے؟ کیا وہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان ماضی کو ڈھونڈ رہا ہے بگ بینگ کے حوالے سے. جی دیکھیں نا، میرا تعلق میرے ماضی سے ہے. اگر مجھے یہی نہیں پتہ چلتا یہ دنیا کہاں سے آئی. اب ہبل کیا کر رہا ہے، وہ جو ایسٹرونومیکل مائکرو ویو ہے جو کہ بگ بینگ کے بعد ایک ساری دنیا میں پھیلی ہے، وہ اس کی میجرمنٹس کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ نے بھی پڑھا، آپ کا بڑا ماشاءاللہ اس میں انٹرسٹ ہے کہ بوسون کے متعلق وہ جو اس کے متعلق خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کا جو اس کی ویلیو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، وہ اس سے تھوڑی سی کم ہے. اچھا. اب اس کے پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری کائنات بڑی انسٹیبل ہے. اچھا. اور اس ویلیو کی وجہ سے ہم جو کسی بھی وقت یہ کائنات ختم ہو سکتی ہے. اب اس کے علاوہ اس کا شروع اگر ایسے وہ دیکھیں نا کیا کیا نہیں انسان نے پایا. اگر ہم نے سائنٹیفک نالج لینا شروع کر دیا، جب ہم نے نیوٹن کو دیکھا تو ہم نے میکینیکل فزکس کا آغاز کر دیا. ہم نے جناب کارخانے لگا دیے، بڑی بڑی مشینیں بنا دیں. ہم نے گاڑی بنانے کے، چلنے کے اصول، جہاز کے اصول، انجن کے اصول. جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری ریلیٹیوٹیز کی پیش کی ہیں تو
تو ہم نے ایٹم بم جیسی چیز، انرجی اینڈ میٹر دے آر کنورٹیبل، E=mc²، تو اس کا دیکھیں کیا ہوا کہ جس کے پاس دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم آیا اس نے جاپان کو چپ کرا دیا. 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی پہ 2 بم پھینکے اور وہ جاپان جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. تو یہ جو علم اس کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، اس کے ثمرات بھی تو دیکھیں. آپ چیزیں ٹھنڈی کرتے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جو لائٹ ہے، الیکٹران کا بہنا فرام پازیٹیو نیگیٹو ٹو پازیٹیو سائڈ، یہ ایک بہاؤ ہے. جب وہ بہاؤ جاتا ہے تو اپنے اندر وہ ایک طاقت لے کے جاتا ہے، اور اس طاقت کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں چل رہی. تو کائنات ہماری جو دنیا ہے، انہوں نے جب اس پہ کام کیا ہے، جب اپنی لمٹ سے آگے گئے ہیں، تو ثمرات بھی تو دیکھیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید منشاء خدا بھی یہی ہے کہ انسان اپنی لمٹ کو کراس کرے اور آگے جائے. لیکن وہ پھر بھی لمٹ میں ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق انتہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک عام سا کویشچن ہے. بیسکلی انسان تو اس ایک یونیورس کے لیے ہے، لیکن اس پوری کائنات میں پتہ نہیں کتنی اور کائناتیں بھی ہیں، ہم نہیں جانتے، اربوں کے حساب سے. کیا ان کا تعلق بھی انسان سے ہے؟ حالانکہ انسان تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا، وہ کیوں بنائی گئی؟ یہ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بظاہر اگرچہ پاسبلٹیز ہیں کہ جس طرح زمین پر زندگی کا آغاز ہو گیا، اتنی بڑی یونیورس، اس کے اندر اتنی بڑی گلیکسیز، اتنے سٹارز اور ہر سٹارز کے گرد پلانٹس، تو پاسبلٹی ہے کہ اسی طرح کی یا اس سے ملتی جلتی یا ذرا مختلف زندگی کہیں اور بھی شروع ہو. اور پھر ہمیں قرآن میں بھی اس کے انڈیکیشن ملتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جہان جو ہیں یہ جہان آخری جہان، پہلا جہان وہ ہے. کچھ کہتے ہیں عالم شہد، ڈائمینشنز، وہی جو اسٹرنگ تھیوری میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، 11 ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں اور ہر ڈائمینشن میں نئی یونیورس ہو سکتی ہے. تو ان سب کا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے جنات ہیں یہ ایک اور ڈائمینشن میں ہے، پرابلی جیسے ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ قرآن شریف میں ہے کہ یہ جنات آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ 4 ڈائمینشن سے، تو یہ ڈائمینشن بھی جہان ہو سکتے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو جیسے فرشتوں کا ایک اپنا عالم ہے، ہم جانتے ہیں ایک عالم ناسوت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک وہ عرشی ایک دنیا ہے، ایک یہ دنیا ہے. بلکہ حضرت ابن عربی جو ہیں اور اسی طرح شاہ ولی اللہ، وہ اپنے سطاعت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں جو حقیقی دنیا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وی آر جسٹ انفولڈنگ دا ہول یونیورس. اٹس لائک انفولڈنگ دا ڈائمینشن. یو آر انفولڈنگ دا 3rd ڈائمینشن انٹو 4th 5th 6th ڈائمینشنس. اینڈ امیجن کہ وہ کتنی پھیلے گی، اس کے زاویے نہیں بنیں گے. وہ جو مصطفیٰ دہلوی نے کہا تھا نا کہ وہ شہر جنوں میں چل میری محرومیوں کی رات، اس شہر میں جہاں تیرے غم سے حنا بنے. صحیح. اور بڑی خوبصورت تھی کہ اس رات دن کی گردش بے سود کے عوض کوئی عمود فکر کوئی زاویہ بنے. واہ زبردست. تو وہ ایک زاویے ہی نہیں کھل جائیں گے. تو اس میں جو رحمت عالمین آپ نے کہا کہ کیا اور بھی جہان ہیں، پاسبلٹیز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جو انتہائی مخلوقات کی انتہا ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتہا ہے. تو وہ پھر جو بھی اگر کوئی ہوگی اور زندگی وہ انسان سے اوپر نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، خدا کا جو علم ہے وہ انلمیٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری عقل سے بھی باہر ہے، لیکن کیا وہ انسان کے اختیار کو سلب کرتا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو کر لے، جب مرضی کر لے، وہ اس کے آگے انسان کا زور کچھ نہیں، لیکن یہ اختیار اس نے خود انسان کو دیا ہے. دیکھیں وہی بات آتی ہے جب یہ ساری کی ساری موجودات تیار ہو گئی، دنیا تیار ہو گئی، چاند ستارے سورج کائنات، اب اس میں زمین تیار ہو گئی، اور جب حضرت آدم کو جنت سے بھیجا تو یہ زمین تیار تھی، یہاں پھل پھول موجود تھے، یہاں پرندے موجود تھے، یہاں جانور موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کھیل تھا وہ شروع تو پہلے سے ہوا تھا.
اچھا ٹھیک ہے نا. اس کی آپ ایوولوشن کہہ لیں یا انسانی جو بھی پروسیس ہے. جب حضرت آدم یہاں آتے ہیں انہیں تو سب کچھ تیار ملتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جب آپ کہیں جائیں کسی ہوٹل میں تو آپ کے لیے ہر چیز تیار پڑی ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ پاک نے اسے کہا کہ اس دنیا میں، یہ موجودات کی دنیا میں زندگی کا جو معاشرہ ہے وہ صرف، جیسے میں نے کہا کہ شاید وہ صرف اس دنیا میں ہے، اس کو ترتیب تم نے دینا. انسان نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ میں معاشرہ ترتیب کروں گا. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے کوئی امیر ہے؟ اگر اللہ ہے تو کوئی تڑپ کیوں رہا ہے؟ اصل میں اللہ نے یہ ذمہ داری ہم کو دی تھی کہ یہ معاشرہ تم سنوارو، اس لیے یہ سب کچھ ہے. اللہ نے تو اس میں اتنی آکسیجن رکھی جو قیامت تک ہر آدمی، ہر جانور سانس لے تو وہ کم نہیں ہوتی. بے شک. پانی کے ذخائر اتنے رکھے جو کم نہیں ہوتے. کھانے کا بندوبست اتنا کیا زمین سے کہ وہ کبھی کم نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ انسان نے ان وسائل پہ قبضہ کر لیا اور پھر اس کی غیر منصفانہ تقسیم. تو یہ ہے وہ جو اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا. اب اللہ پاک اس اختیار میں اسے روکتا نہیں. لا سنت اللہ تبدیلا. وہی پھر اس کا آخرت میں، دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے. بعض کا ظلم کا بدلہ یہاں بھی آتے ہیں. وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک 6 سپارے کے شروع میں کہتا ہے کہ مجھے کسی کا اونچی آواز میں نہیں پسند آواز، لیکن وہ جو مظلوم ہو، جس کا دل دکھا. دعا وہ ایک سپریم، آپ سمجھ لیں کہ ایک پاور ہے خدا نے جو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ اگرچہ میں دنیا کا یہ نظام چلنے دیتا ہوں، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، لیکن میں سپر پاور ہوں. اگر کوئی مجھے رو رو کے پکارتا ہے، اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ مجھے بلاتا ہے، تو پھر نحن اقرب الیکم من حبل الورید، پھر میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہوں. پھر وہ اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے، جو تقدیر چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پاس یہ سپریم اختیار اپنے پاس رکھتا ہے کہ میں اس کی تقدیر بدل رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ تقدیر ایک نہیں ہے، جتنی بھی ہیں سب خدا کے ہاتھ میں ہے. اس تقدیر کے بدلنے سے زمانے کا تغیر نہیں بدلتا. ٹھیک. اچھا ناظرین، آج ہم نے جو بات کی وہ تقدیر کے اوپر تھی. گفتگو تو بڑی اچھی ہو رہی تھی، لیکن ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی ایک لمٹ کے اندر ہیں. اس کے اندر ہم نے بات کرنا ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ ہے ٹائم. اب ٹائم اجازت نہیں دے رہا اپنی بات کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عمران زبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.